بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ویورس۔ آج کی ڈسکشن کا ٹاپک چھوٹی سی بات، پاکستانی میڈیا پہ بہت ساری میمز، بہت ساری ایسی آپ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، جس میں پاکستانی میڈیا کو بہت ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، پاکستانی میڈیا کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ریئلٹی پہ بیس بھی کر رہی ہوتی ہیں، کرنٹ افیئرز بھی ایسے چل رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو من گڑت بھی ہوتی ہیں اور ان کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ پاکستانی میڈیا کا بیسک پرابلم کیا ہے؟ آپ دیکھیں، دنیا بھر میں ایک فینومینا ہے، یا ایک آپ یہ سمجھ لیجیے ریئلٹی ہے کہ جتنی بھی پرابلمس ہیں، اس میں سب سے بڑی پرابلم کسی آرگنائزیشن کے لیے، کسی سیکٹر کے لیے، کسی بزنس کے لیے، کسی بھی ایسی آپ یہ سمجھ لیجیے کارپوریشن کے لیے سب سے بڑی پرابلم اس کی فائنینشیل پرابلم ہوتی ہے۔ لیکوڈیٹی اور فائنینشیل پرابلم یہ سب سے بڑی پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تمام پرابلمس کی کاز ہے۔ آپ کی جب فائنانس شارٹ ہوتی ہے تو آپ ڈاؤن سائزنگ کی طرف جاتے ہیں، سارا بزنس آپ کا شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے، آؤٹ پٹس بھی شرنک ہو کے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو پاکستان میڈیا کا بیسک پرابلم ہے کیا؟ پاکستان میڈیا کا بیسک پرابلم یہ ہے، جتنے بھی پرائیویٹ نیوز چینل ہیں آپ دیکھیں گے ان کو بہت برا بھلا آپ کہتے ہیں، بہت گالیاں دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں انڈین الیکٹرانک میڈیا سے، انڈیا کے پرائیویٹ چینل سے، تو کتنی فیک نیوز انڈین چینلز پہ چل رہی ہوتی ہیں، کتنا فیک پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے۔ اور انڈین میں جو پلوامہ کا سین ہوا تھا، بہت سارے انڈین نیوز چینل جانتے تھے اور اس کی کوریج دینے کے لیے بیتاب تھے اور پوری پریپریشنز کر رکھی تھیں، بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ تو وہ لوگ دیکھیں گے کتنے زیادہ نیگیٹو ثابت ہو رہے ہیں اپنے معاشرے کے لیے۔ اگر اس کے ساتھ کمپیئر کریں ہم پاکستانی الیکٹرانک میڈیا کو، تو دے آر مچ بیٹر، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ بہت بہتر ہیں۔ بیسک ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس فائنانس نہیں ہوتی، جتنے بڑے ان کے آپریشنس ہوتے ہیں، جتنے بڑے ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، جتنی بڑے ان کی بزنس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اتنا بڑا والیوم آف فائنانس ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو جب فائنانس نہیں ہوتا تو بہت ساری پرابلمس جنم لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ دیکھیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے پاس سورس میجر کون سا بچا ہوا ہے اپنے فائنانس کا ارن کرنے کا، کمائی کرنے کا ذریعہ کون سا ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ۔ ایڈورٹائزنگ پہ 100% وہ ریلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ایک سرٹین لیول آف سیکیورٹی رہتا ہے ان کے بجٹ مینجمنٹ کے اندر، ان کو تھوڑا سا بجٹ زیادہ چاہیے ہوتا ہے اور ان کی انکمز کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں اگر کوئی ان کے اینکرز ہیں اور ان کو کوئی لفافہ جرنلسٹ مل جاتے ہیں اور ان کو گورنمنٹ کی طرف سے لفافہ ملتا ہے یا اپوزیشن کی طرف سے لفافہ ملتا ہے یا ان کا کوئی رجحان اس طرف بن پڑتا ہے، تو یہ ان کی مجبوری ہے۔ جب اگر یہ خود کفیل ہوں گے، ان کے پاس اتنا فائنانس ہوگا، ان کو فائنینشیل کوئی پرابلم نہیں ہوگی، تو یہ واقعہ ہی آپ یہ سمجھیے کہ منصفانہ طریقے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے اور جو پکچر ہے، ٹرو پکچر ہے، اس کو دکھائیں گے عوام کو۔ پاکستانی میڈیا کو برا بھلا مت بولیں۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر سروائیو کرنا ایک سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پیمراز کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس کی چھننی سے چھننا، وہ ایک دوسرا پرابلم ہوتا ہے۔ تیسرا پرابلم آ جاتا ہے ماہرین کا، ٹیکنیکل ایکوپمنٹ کا۔ یہ تیسرا پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسپرٹس چاہیے، ٹیکنیکل ایکوپمنٹ چاہیے، اس کے لیے بجٹ چاہیے، ایک ہیوج والیوم آف بجٹ چاہیے۔ میجورٹی آف دی تھنگس جو ہے باہر سے امپورٹ ہو کے آتی ہیں آپ کے ٹیکنیکل ایکوپمنٹ میں، کیا کسٹم، کیا ڈیوٹیز، کیا وغیرہ وغیرہ۔ پھر آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ قسم کے کیمراز، ڈفرینٹ قسم کے ساؤنڈ سسٹم، ڈفرینٹ قسم کے آڈیٹنگ کے ایکوپمنٹ وہ جب لے کے آتے ہو تو کسٹم کی ایک الگ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ بھائی کیا چاہیے، کیوں چاہیے، کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، اور نکاح نامہ لے آؤ اور یہ لے آؤ وہ لے آؤ، ٹھیک ہے؟ وہی دکیانو سے چیزیں، ٹھیک ہے؟ نکاح نامے کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ اتنی زیادہ ڈاکومنٹیشن لی جاتی ہے کہ ارریلیونٹ قسم کی، اس ساری چکی سے پس کے ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل نکلتا ہے۔ پھر جو کیا کرتا ہے کہ اپنا کہیں آفس اس نے اسٹیبلش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ رینٹل پریمیسز ہو یا پرسنل پریمیسز ہو، وہ اس کے مینجمنٹ کے پرابلم ہے۔ مینجمنٹ کے پرابلم کے بعد اس کی آپریشنس آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی نیوز چینل ہے تو ان کے آپریشنس بہت بڑے ہوتے ہیں، کوریج کے لیے بہت سارا ایکوپمنٹ، گاڑیاں، چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے جب وہ سب کچھ کر کے نکلتے ہیں تو اب اس کے بعد پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ کوئی بھی وہ اپنے چینل سے چیز براڈ کاسٹ کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ وہ نیوز چینل سے آپ یہ ٹاک شو لے لیجئے، آپ ڈرامہ لے لیجئے، آپ کوئی انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ اگر کوئی شوز لے لیجئے، کچھ بھی لے لیجئے، تو پھر اب وہ ایک سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، وہ آپ کے ریٹنگ کا سمندر، کہ میری ریٹنگ کیا آ رہی ہے اور میری ریٹنگ کیا آ رہی ہے اور کس کی ریٹنگ کیا آ رہی ہے، اور پھر اس سمندر میں وہ غوطے لگاتے ہوئے اپنے آپ کو سروائیول بھی کرنا ہے، اپنے بجٹ کو بھی مینیج کرنا ہے، اپنی ٹیم کو بھی اپ گریڈ کرنا ہے، اپنے ٹیکنیکل ایکوپمنٹ کو بھی اپ گریڈ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو لگنے والے ایلیگیشنز جو ہیں کچھ پازیٹیو ہوتے ہیں، کچھ نیگیٹو ہوتے ہیں، کچھ ریئلٹی پہ ہوتے ہیں، کچھ جو ہے تعصب میں لگتے ہیں،
FBR کے نوٹسز الگ آ رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس, پیمرا کے الگ نوٹسز آ رہے ہوتے ہیں. ان سب کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک تگڑی ٹیم آپ کے لیگل ایڈوائزرس کی بھی چاہیے, وہ بھی ایک پرابلم ہے. ان سب پرابلم سے نکل کے ایٹ دا اینڈ اس کے پاس تھوڑا سا کوئی فائنانس بچتا ہے, اور اگر اس فائنانس کو وہ کہیں انویسٹ کر لیتا ہے, کوئی پلاٹ لے لیتا ہے, کچھ کر لیتا ہے, تو پھر اس کے اوپر جو ہے آج سے 20 سال پرانی کسی ٹرانزیکشن کا کوئی کرپشن کا کیس نکال کے تو اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ سارے پاکستانی میڈیا کے پرابلمس ہیں, ٹھیک ہے. ایک میرے جیسا ڈفر آدمی, ایک اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, وہ ان ساری پرابلمس کو سمجھ رہا ہے, تو آپ بیٹھ کے ایک میم بنا دیتے ہو اور اس کو آگے آپ فارورڈ کرتے چلے جاتے ہو کہ پاکستانی میڈیا ہمارا اس طرح سے ہے, اس طرح سے ہے, اس طرح سے, اس طرح سے. یار اس کے مسائل تو دیکھو, کہاں سے اس نے سٹارٹ لیا. خواب دیکھا میں ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل بناؤں گا, اور فورن سے ایک صاحب ہے, ان کا بیٹا اگر پڑھ کے آتا ہے کسی فورن کنٹری سے, اور وہ کہتا ہے کہ جی میں ایک پرائیویٹ چینل بناؤں گا, ٹھیک ہے. پریس میڈیا میں وہ موجود ہیں آلریڈی, الیکٹرانک میڈیا میں ان کے جو ہے پاکستان میں وہ ابتدا کرنے جا رہے ہیں پرائیویٹ ٹی وی چینل کی, اور پھر پرائیویٹ ٹی وی چینل ڈیولپ کرتے ہیں. اور پھر میں نے جتنے سٹیپس آپ کو گنوائے, آپ کی سٹارٹنگ سے لے کر آپ کی پروڈکشن کے اسکیل پہ آنے تک کے جتنے مسائل ہیں ان سب سے نکلتے ہیں, اور پھر پتہ چلتا ہے جی جب وہ تھوڑے سے سروائیول اچھا ان کا ہو جاتا ہے, کچھ اچھے ان کے ریونیوز ہو جاتے ہیں, کچھ بہتری پہ وہ آ جاتے ہیں, تو آج سے 20 سال پرانی کوئی ٹرانزیکشن ان کے باپ دادا کے دور کی نکال کے تو ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. تو یہ ذرا آپ پکچر تو دیکھیں کہ کن سرکمسٹانسز میں سروائیو کر رہا ہے ہمارا الیکٹرانک میڈیا, اس کو تو انڈرسٹینڈ کریں یار. کسی کو برا بھلا کہنا آپ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے, ایک بٹن دبانا ہے, کہاں سے کہاں نکل گئی, فلاں بھی ہے جی, فلاں پیڈ ہے جی, فلاں گورنمنٹ کا پیڈ ہے جی, فلاں اپوزیشن کا پیڈ ہے جی, فلاں یہودی لابی کو یہاں پروموٹ کر رہا ہے. یار 5 وقت کے نمازی, میں اب نام نہیں لینا چاہتا ایسے چینل کے اونرز, 5 وقت کے نمازی گھر میں ان کے نماز ہوتی ہے, میں نے خود پڑھی یار, اور ان کو آپ یار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی لابی کو پروموٹ کر رہے ہیں اور وہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے فضا قائم کر رہے ہیں پاکستان میں. اتنے بڑے بڑے الزام, اتنے بڑے بڑے بہتان, اتنے بڑے بڑے مغزلات آپ بکتے چلے جا رہے ہیں. کبھی ذرا سا سوچیں, کسی آرگنائزیشن میں اگر کوئی بندہ بیٹھا ہو نا, جیسے میں فائنانس سے ریلیٹڈ ہوں, اور وہ دیکھ رہا ہو کہ کیسے میں نے اپنے چھوٹے سے والیوم کی فائنانس مینٹین کرنی ہے, اور کتنے میرے پاس چیلنجز آ رہے ہیں, اور کس طرح سے میں نے ان چیلنجز سے نپٹنا ہے, تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنی آئی سے دیکھ رہا ہوتا ہے دوسرے کو بھی کہ یار میرا تو والیوم ہی کم ہے, میرے تو آپریشنز ہی بڑے چھوٹے سے ہیں, اور اتنے ہیوج لیول پہ آپ گلوبلی آپریشنز ہیں ان کے سارے, تو یہ اپنے فائنانس کو کیسے مینٹین کرتے ہیں. پھر پاکستان جیسی انسرٹین کنٹری میں جہاں پہ فائنینشیل پوزیشنز جو ہیں انسرٹین رہتی ہیں, ہر چیز جو ہے انسرٹین رہتی ہے, ایٹماسفیئر آپ کا انسرٹین رہتا ہے, الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے, تو اس میں سروائیو کر جانا ہی آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. اب آپ الزامات آپ دیکھیں, عوام کی جو آڈینس ہے وہی ان کی آڈینس ہے, اس سے ہی ان کو ریٹنگ ملنی ہے, ٹھیک ہے, اور وہی آڈینس ان کو برا بھی سمجھتی ہے. یار آپ یہ ذرا سا امیجن تو کرو کہ آپ کے ملک کے اندر یار آپ نمبر آف ٹی وی چینلز تو دیکھیں کتنے آئے ہیں پرائیویٹ کے, ٹھیک ہے, تو یہ ایک پرائیویٹ سائن ہے. آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیجیے اتنے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو اپنے ساتھ کی آپ کی کنٹریز ہیں, جو آپ کے ساتھ جن کے جو ایران لے لیجئے, یا آپ جو ہے مزید کچھ ایسے کنٹریز لے لیجئے جن کی جو ہے فائنینشیل ورتھ تقریباً پاکستان کے برابر ہی ہے, ان کے پاس اتنے چینلز نہیں ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یار ہماری اس مارکیٹ میں بھی بوم ہے یار, اس میں بھی بزنس آ رہا ہے یار, اچھی پروڈکشنز ہو رہی ہیں. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, ہماری ڈرامہ انڈسٹری دنیا میں سب سے بہترین ہے اس وقت, ٹھیک ہے. اس میں کچھ مسائل ہیں, کچھ مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں. تو ان سارے مسائل سے نکلنے کے بعد اگر وہ آپ کو تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ بھی دے رہے ہیں, تھوڑی بہت چوائس بھی دے رہے ہیں کہ یار آپ اس کو نہیں چوز کرتے تو وہ دیکھ لو, اس کو نہیں کرتے تو وہ دیکھ لو, اپنا کلچر بھی وہ پروموٹ کر رہے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو آپ ایٹ لیسٹ ان کو اتنے بڑے بڑے بہتان نہ لگائیں کہ کوئی یہودی لابی کو پروموٹ کرنے آ گیا, اور کوئی جو ہے غیر اسلامی جو ہے اقدار کو لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, پینیٹریشنز ہوتی ہیں, کلچر ٹو کلچر جب فیوژن ہوتا ہے تو یہ چیزیں آتی ہیں تھوڑی بہت, اور کچھ اس میں علماء کو کردار ادا کرنا چاہیے. علماء کے لیے بھی تو یہ پریکٹیکل پلیٹ فارم وہ دے رہے ہیں کہ آپ بھی آئیں, آپ بھی شوز کریں, آپ بھی اپنے پروگرامز کریں, آپ بھی اپنے ٹی وی چینلز کھولیں, اور کھلے ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے. بہت سے مکاتب فکر ایسے ہیں جنہوں نے اپنے چینلز کھولے ہیں اور وہ اچھے سکسیزفل ہیں. تو اس سلسلے میں ہر کسی کو ایک ہی نیگیٹو آئٹ سے نہیں دیکھنا چاہیے, اسپیشلی پاکستانی الیکٹرانک میڈیا کے خلاف غلط زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. یہ بیچارے بڑے پرابلم میں ہوتے ہیں, ان کے جس طرح ریونیو بڑے ہوتے ہیں اس طرح ان کے پرابلم بھی بڑے ہوتے ہیں, تو اس کو سمجھنا چاہیے, سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یار میں اگر کسی ٹی وی چینل کے بارے میں کچھ برا کہوں گا تو یہ میرے ملک کا ٹی وی چینل ہے یار. ڈیفینیٹلی پرابلم جو ہے نا, اگر میں اس کو ڈسکلوز کر کے گلوبلی جو ہے اس کو ایک وارمنگ دوں گا, ایک حرارت دوں گا, تو بےزتی میری ہونی ہے, میرے ملک کی ہونی ہے. تو تھوڑا سا تھنکنگ اپنی جو ہے اس کو پازیٹیو کرنا چاہیے الیکٹرانک میڈیا آف پاکستان کے حوالے سے. السلام علیکم.